حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس تھے۔ ایک آدمی نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا لیتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتا اور بہت کوشش کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ایسے کرتے، تحقیق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احزاب کی رات سخت ہوا اور سردی دیکھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس قوم کی خبر میرے پاس لائے، اللہ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نہ دیا۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو قوم کی ہمارے پاس خبر لائے، اللہ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے پاس قوم کی خبر لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر پکارا تو میرے لیے سوائے اٹھنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور قوم کی میری پاس خبر لے کر آؤ، مگر انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پشت پھیر کر چلنے لگا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا گویا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ابو سفیان کو اپنے پیٹ آگ سے سینگتے دیکھا، پس میں نے فوراً کمان کے درمیان میں تیر رکھا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں، اگر میں تیر مار دیتا تو صحیح نشانے پر ہی لگتا۔ میں واپس لوٹا اور میں حمام ہی کی طرح میں چل رہا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کی خبر دے کر فارغ ہوا تو مجھے سردی محسوس ہونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی بقایا چادر اڑا دی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اڑ کر نماز ادا کر رہے تھے اور میں صبح تک نیند کرتا رہا۔ پس جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بہت سونے والے اٹھ جا۔